Assalamu alaikum and good evening, ladies and gentlemen. The title of my presentation is Sufi Poetry and the Development of Mother Languages of Pakistan. As we know that Sufi traditions are an important part of the cultural landscape of Pakistan. Sufis not only contributed in spiritual terms, but they contributed to the local custom, traditions, and languages as well. They played vital role in the development of the mother languages of the region and the preservation of the folk wisdom in their writings. One of the important mediums to disseminate their message was poetry. اینڈ آلدو کہ صوفی پوئٹری کا کینوس بہت وسیع ہے، تمام جو لینگویجز ہیں، لوکل جو فوک لینگویجز ہیں، لیکن میں یہاں پہ پنجابی، سندھی اور سرائکی کی تھوڑی سی ایگزامپلس پیش کروں گا. فرسٹ آف آل دا میسج آف دا صوفی واز لوکلی گراؤنڈیڈ and accordingly structured to the communities in which they lived. It was also connected with the long history and tradition of Sufism developed in different parts of the Islamic world. Borrowing from this broader Sufi worldview and spiritual philosophy, Sufi expressed it in local idioms and stories of native communities. They were also conscious of local issues and struggles for survival. So Sufi poetry ranged from high spiritual philosophical concept to minor local issues expressed in very simple idioms. In South Asia, Baba Farid, major Chishti Sufi of 13th century, he is known as the first Punjabi poet of the Punjabi language, and Baba Farid transmitted his message through dohas, جو گرو گرنتھ صاحب میں آپ جانتے ہیں کہ وہ شامل ہیں. And he was basically his imagery of this poetry was taken from daily life and inspired by surrounding environment. بڑے سمپل ایڈیمز میں وہ ریئلٹیز آف لائف کو ڈسکرائب کرتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں فریدا خاک نہ نندیے، خاک جیڈ نہ کو، جیندیاں پیراں تلے مویاں اوپر ہو. تو ہی آلسو سمپلسٹی کو، جیسے وہ کہتے ہیں کہ رکھی سکھی کھا کے ٹھنڈا پانی پی، دیکھ پرائی چوپڑی نہ ترسائیں جی. تو دیز آر دا سمپل ایڈیمس. Another Sufi poet, Shah Hussain of 16th century, he basically originated the folk romances in his poetry, and he extensively used folk romances جیسے کہ ہیر رانجھا انہوں نے اپنی پوئٹری میں بہت زیادہ یوز کیا. اینڈ تمام جو پنجاب کی ثقافت ہے، وہ کلچر ہے، اس کو ڈپکٹ کرتے ہیں. جیسے میرا دل رانجھا راول منگے، جنگل بیلے پھراں ڈھونڈیندی، رانجھا رانجھن میرے سنگے، میں آئی ہاں میرا ڈھول نہ آیا ہیر ویچ کوکے وچ جھنگے. تو یہ لوکل جو اس کے اسی طرح لائک مینی ادر صوفی پوئٹس آف پنجاب. Sultan Bao's poetry is also locally grounded. It intertwined common folk idioms and used images from the daily life of the agriculture community. جیسے ان کی سیرفی آپ اگر دیکھیں تو وہ وہی درختوں کی بات ہے، پھولوں کی بات ہے. الف لا چمبے دی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلاں تے آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو جیں بوٹی لائی ہو. Bulle Shah, another renowned Sufi poet, is known as Rumi of Punjab, and he popularized Kafi in Punjab. اور انہوں نے کلاس اسکرائب آئیڈینٹیٹیز کو ڈیناؤنس کیا. کہتے ہیں کہ میں بے قید ہاں میں بے قید، نہ روگی نہ وید، نہ میں مومن نہ میں کافر، نہ سید نہ سید، چودھی طبقی سیر ساڈا کتھے نہ ہوئے قید،
بلا شادی ذات کی پوچھنا ہے نہ پیدا نہ پید. اسی طرح اور جگہ پہ وہ اسی طرح کہتے ہیں کہ چل بلیا چل اتھے چلیے جتے سارے انے نہ کوئی ساڑی ذات پہچانے نہ کوئی سانے مننے. تو وہ برتھ اسکرائبڈ آئیڈینٹیز کو یہاں پہ وہ ڈیناؤنس کرتے ہیں. اسی طرح شاہ لطیف سائیں کے بارے میں بات ہوئی کہ ان کی جمالیات اور اس حوالے سے ان کا شاندار کنٹریبیوشن ہے زمین کے ساتھ جو جڑت ہے, اور انہوں نے سندھی لینگویج کو انرچ کیا. پھر اس میں کلرز آف براوی ہیں, بلوچی ہیں, عربک ہے, پرشین ہے, اور انہوں نے بلینڈ کیا لوکل لیجنڈس کو ود فوک ٹیل جیسے سسی پنو کی اس حوالے سے. پھر انہوں کی ایکالوجی اور جو مدر لینڈ کی جیوگرافی ہے اس کے ساتھ جو کنیکشن ہے, موسموں کی بات کرتے ہیں, مونسون کی بات کرتے ہیں, ڈراؤٹس کی بات کرتے ہیں کہ کس طرح اس کے اثرات ہیں. میں کوئی پروننسیشن میں غلطی ہو تو معاف کیجیے گا, مجھے ایک ان کا ایکالوجی پہ بڑا شعر پسند ہے. موٹڑی مانڈڑن جی جڑی کی آئیں جوڑ, وجو وسن آیوں باہ باہ بدایوں بوڑ, اڑن جا عالم میں لکھیں تھیا کھوڑ, سارنگ لائی سوڑ سان سایو تھیو. دیٹ از بیسیکلی وہ لوکل اس سے ان کا یہ ہے. پھر دلواب سائیں سچل سرمست, another renowned Sufi poet of Sindh, is a symbol of Pakistan cultural unity in diversity. He wrote in multiple folk languages as you know, اور ان کو شاعر ہفت زبان, poet of 7 languages کہا جاتا ہے. اور ان کی جو ریولوشنری جیسے ان کا پرشین پوئٹری میں آشکار پین نیم ہے, اسی طرح سم اسکالر سے کہ دے جو سچل ہے دیٹ از بیسیکلی ڈرائیوڈ فرام جو انل حق ہے جو ان کا منصور سے, وہ کہتے ہیں لا نفید کلمہ سن مرشد آپ پڑھایا, ہتھیا دتو سمت والا جیں سارا ہوش گوایا, اسامی تو ناتی کیتے یارو مہنا سر تے چایا, سچل تھی قربان انا تو جنہ آگے جوش جگایا. اسی طرح خواجہ غلام فرید, the major Sufi poet of Indus region, he is revered as the greatest poet of Saraiki language. Khwaja Ghulam Farid is also known as the Wordsworth of the Saraiki language, اور ان میں بھی ایکالوجی ملتی ہے. He almost spent 18 years in روہی. وہ کہتے ہیں یا روہی یار ملاوڑیے شال ہر دم راوے ساوڑیے, دعا دیتے ہیں منج پیسو لسڑی گاوڑی ہے گھن اپنے سونے سائیں کنو. اسی طرح وحدت الوجود کی جو فلاسفی ہے اس کو بڑے سمپل ایڈیمز میں وہ کہتے ہیں سمجھ سنجانی غیر نہ جانی, سب صورت ہے عین ظہور, رکھ تصدیق نہ تھی آوارہ, کعبہ قبلہ دیر دوارہ, مسجد مندر ہکڑو نور. تو دیٹ از دا بیوٹی آف کے سمپلسٹی سے انہوں نے اس کو یہ کیا. صوفی پوئٹری کی جو کنٹریبیوشن ہے کہ اس نے پریزرو کیے تمام ایڈیمز اور اس وقت کی جو لینگویج ہے. اٹ از سنگ ان ویریس اوکیژن ایکسپریسنگ ڈائیورس ایموشن آف لو, سیپریشن, ہیپینیس, گریف. اور میڈیول ٹائم کی جو حالانکہ پرشین ایلیٹ لینگویج تھی, موسٹلی صوفی بلانگ ٹو پرشین ٹریڈیشن, لیکن انہوں نے جو ہے لوکل لینگویجز کو پریفر کیا ایز اے موڈ آف کمیونیکیشن. اور اسی طرح کلونیل پیریڈ میں جو کلونیل ازالٹ ہے اس کا, اس کو کہ کلچرل ازالٹ ہے, اس کو بھی انہوں نے ڈیناؤنس کیا تھرو پوئٹری ان لوکل لینگویجز. اور آخر میں ایک بڑی امپارٹنٹ جو مجھے اس سے کنکلوژن میں کہ their message, although Sufi contributed to enriching particular local language, کسی ایک خاص زبان میں یا کچھ ایک سے زیادہ میں, but their message was universal for wider audiences irrespective of any particular affiliation. جو اور پریکولزم
Parochialism, jo narrow mindedness was never used, and it is now, you know, that very difficult for people to strike a balance between love of one culture and narrow mindedness. And Sufis, while explaining these universal truth in one language, embedded in particular language and culture, beautifully kept that balance, اور انہوں نے اس کو پیراکولزم سے کو نگیٹ کیا. تھینک یو ویری مچ.